آج سارا ڈسکس کیا اور جو پہلے بھی ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اگلا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسلام آباد یعنی رائیونڈ مارچ کے بعد اسلام آباد مارچ ہوگی. تو میں اس سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے فائنل وہ کیا ہے. سب سے پہلے جی کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں آئے, بڑی تنقید ہوئی. اس کا وجہ کیا تھی؟ جوائنٹ سیشن پہ نہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ ہماری سینٹرل جو کور کمیٹی تھی اس میں اکثریت کا خیال تھا کہ مجھے جانا چاہیے, اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی, ہم نے بڑے دھوم دھام سے اس کو جو ڈیبیٹ بھی کیا. اور میری جو اصل وجہ تھی نہ جانے کی وہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاہ محمود قریشی آل پارٹیز کانفرنس پہ جا کے جو ریزولوشن جوائنٹ پاس کی سب نے مل کے, اس کے اندر ہم کلیئر ہو گئے تھے کہ سارا ملک کشمیر کے اوپر اور یہ جو ہندوستان نے بارڈر میں ٹینشن ڈالی ہوئی ہے, ہم سب اکٹھے ہیں. یعنی ہم نے ایک کلیئر میسج دے دی تھی. تو اس میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر کسی کو بھی شک ہو, ہندوستان کو شک ہو کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے. جب وہ ہو گیا, اس سے پہلے میں نے رائیونڈ میں بھی بات کر دی تھی, لہٰذا آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کا مقصد میرے لیے ختم ہو گیا تھا, کیونکہ ہم نے صرف سولیڈیرٹی دکھانی تھی, وہ ہو گئی تھی. میں آل پارٹیز کانفرنس میں کیوں نہیں گیا, آل پارٹیز کے بعد جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں گیا, میں ذرا آپ کو 1 2 3 بتا دوں. نمبر 1 میری وجہ یہ تھی کہ نواز شریف پیناما میں ایک مجرم ثابت ہو گئے ہیں. میں ایک مجرم کے ساتھ کو پرائم منسٹر ماننے کے لیے نہیں تیار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اخلاقیات اتنی انہوں نے گرا دی ہیں, یہ سارے لوگوں نے آپس میں حکومت کر کے اور باریاں لے کے اور کرپشن کر کے کہ انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا پاکستان میں. بری چیز نہیں سمجھی جاتی, اور یہ سب سے بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. جو مالی نقصان پہنچایا وہ اور ہے, جو انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کی ہیں وہ سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے. یعنی میں اب دیکھ رہا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں کہ بلاول بھٹو جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں نواز شریف سے, اور ادھر سے ادھر تک وہ ان کے دان نکلے ہوئے ہیں. اور نواز شریف اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن, پہلے نواز شریف فرینڈلی اپوزیشن تھے پیپلز پارٹی کے, اب خورشید شاہ سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن کیا ہو سکتی ہے. اس کے باوجود یعنی کل دیکھنا تھا کہ ان کے آپس میں کیسی, جس طرح کی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کا اظہارات تھا. نواز شریف کہہ رہے جی میرے ساتھ ادھر آ کے آپ تقریر کر لیں, یعنی یہ اپوزیشن ہے. لیکن اس کے باوجود آج جو ہوا ہے اس سے کیا پیغام گیا ہے؟ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں جاتا, بجائے ہم یونٹی کا پیغام جو ہم دے چکے تھے آل پارٹیز میں, مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کو الٹا چلا جانا تھا. لہٰذا میں اس لیے نہیں گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بالکل فیصلہ ٹھیک تھا, دونوں طرح ٹھیک تھا. نہ ہم نے یونٹی ہونا تھا, اور پہلی چیز کہ میں نہیں ہوں اتنا بڑا سیاستدان. مولانا فضل الرحمان ہے, آصف زرداری ہے, نواز شریف ہے, میں نہیں ہوں ایسا. میں نہیں جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے اس آدمی کے ساتھ جس کو میں کہوں کہ ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. میں نہیں کر سکتا یہ. اس کے بعد جی یہ کہا گیا, میں کل سارا سنتا رہا جی, میں محب وطن نہیں ہوں, مجھے ملک کی فکر نہیں ہے. کیا ان کو ملک کی فکر ہے؟ بچے ان کے باہر, اربوں روپیہ ان کے باہر, جب موقع ملتا باہر. 48 دن باہر چلا گیا نواز شریف. ملک کے اندر ہر قسم کے مسئلے مسائل ہیں. نریندر مودی پاکستان کو ساری دنیا میں آئسولیٹ کر رہا ہے, اور نواز شریف وہاں لندن میں ہے. اور سنیں جب وہ جا رہا تھا, اب یہ بھی نہیں پتا آپریشن کے لیے جا رہا تھا یا کس کے لیے جا رہا تھا, تو کس کو ٹیلی فون کر رہا ہے؟ نریندر مودی کو. وہ دنیا میں ہمیں آئسولیٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے محب وطن. پیسے باہر, بچے باہر, جائیدادیں باہر, ملک سے پیسہ باہر. اور دوسرا محب وطن کون ہے؟ آصف زرداری. وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. کدھر سے پیسہ آیا؟ یہاں سے ملک سے چوری کر پیسہ باہر لے کے گیا ہوا ہے. اور یہ دونوں آپس میں ان ٹچ ہیں.
آصف زرداری اس کو پینما کو استعمال کر رہا ہے ایان علی کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم کو نکالنے کے لیے. وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کرپشن کم ہو، کیونکہ وہ خود کرپٹ ہے. یہ دونوں کرپٹ لوگ انہوں نے جو مل کے کرپشن کیا پاکستان میں، ان سے کیا امید لگائی جا سکتی تھی؟ اور بیچاری پیپلز پارٹی کیا کرتی اسمبلی میں جب وہ اندر سے تو یہ دو ملے ہوئے تھے؟ تو ہم نے پورا کوشش کی، ہم نے اسمبلی کا فورم استعمال کیا، ہم نے ٹی او آرز کے اوپر اکٹھے بیٹھے. میں پیچھے بھی کھڑا ہو گیا خورشید شاہ کے. پتہ ہے کہ خورشید شاہ نواز شریف کے پیرول کے اوپر ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی ان کے وزیروں نے کہہ دیا کہ خورشید شاہ نے کتنے فائدے اٹھائے ہوئے نواز شریف سے. اس کے باوجود میں نے کہا یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ میں پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں کرتا، میں موقع نہیں دیتا پاکستان کے اداروں کو. میں پیچھے بھی کھڑا ہو گیا، سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے کہ خورشید شاہ کے اوپر خود کرپشن کے کیسز ہیں. اس کے باوجود ہمیں لٹکایا گیا، ٹی او آرز لمبے کیے گئے. خواجہ آصف نے کہہ ہی دیا کہ میاں صاحب کوئی فکر نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے. یعنی اربوں روپیہ ملک کا پیسہ چوری کر کے الزامات ہیں، الزامات نہیں ثبوت ہیں. اور منسٹر کہہ رہا ہے نواز شریف کو بجائے کہ جواب دو، وہ کہہ رہے جی لوگ بھول جائیں گے اس سب چیز کو، فکر نہ کریں. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو لٹکا دو، ٹی او آرز کو، ساری ایشو کو لٹکا دو اور آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے. ہم نے جب دیکھا کہ کوئی پیش و رفت نہیں ہو رہی، ہم نے اس کے بعد سڑکوں پہ نکلے. اور آج اگر تحریک انصاف سڑکوں پہ نہ ہوتی، پینما کا ایشو ختم ہو چکا ہوتا، دفنا دیا ہوتا اس ایشو کو. جس طرح کے اور کرپشن کے اتنے کیسز بڑے بڑے ختم ہوتے ہیں، یہ پینما کا بھی ختم ہو جانا تھا. اور جب ہم نکلے سڑکوں پہ تو کیا کہتے ہیں جی یہ خورشید شاہ وغیرہ جی سولو فلائٹ لے لی ہے، سولو فلائٹ لے لیا جی. اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو نتیجہ نہیں نکل رہا، سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو سولو فلائٹ لے رہی ہے اور آپ نکل نہیں رہے، اور خود کہہ رہے ہیں جی ہم آپ جا رہے ہیں، ہم آپ نکل رہے ہیں، کل نکل رہے ہیں، پرسوں نکل رہے ہیں. یہ ان کی ملی بھگت ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو واقعی احتساب چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری کوشش تھی کہ نواز شریف کا احتساب ہو، لیکن پیچھے بیٹھا ہوا ہے آصف زرداری. اور آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے، دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں، دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ کسی صورت آصف زرداری نہیں چاہے گا کہ احتساب ہو نواز شریف کا، کیونکہ اگلی باری آصف زرداری کی ہوگی. اس لیے جو مرضی کرے بلاول بھٹو، جو مرضی کرے، جو مرضی سٹیٹمنٹس دیں، جب تک آصف زرداری ہے یہ دونوں کی ملی بھگت ہے. یہ سیبوٹاج کریں گے سارا احتساب اس ملک پہ. اور ہمیں بھی خود کچھ کرنا نہیں ہے پبلک میں آگے، ہمیں بھی روک رہے ہیں کہ آپ بھی نہ پبلک میں جائیں. جو سولو فلائٹ لے لی انہوں نے، سولو فلائٹ نہ لے تو اور کون سی فلائٹ لیں؟ آپ کی تو فلائٹ کیا، آپ کریش لینڈ کیے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ تو ان کی پوری مدد کر رہے ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ. لہٰذا میری پیپلز پارٹی کو ایک ریکویسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ تباہ ہو رہے ہیں، آپ کا وجود ختم ہو رہا ہے. آصف زرداری وہ کام کر گئے جو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا تھا آپ کے اوپر. میں پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح ایم کیو ایم نے -1 فارمولا نکالا، آپ بھی -1 فارمولا لے کے آئیں. زرداری سے اپنی جان چھڑائیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ خود تو باہر بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ کمال ہے، یہ محب وطن ہے. نواز شریف سارا وقت باہر، جب اس کو 70 کروڑ روپیہ باہر ٹورز پہ خرچ کر چکا ہے. وہاں باچہ خان یونیورسٹی میں بیچارے 19 بچے نوجوان مرے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور نواز شریف ہیرٹز میں شاپنگ کر رہے ہیں. ابھی وہ بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے، نواز شریف لنڈن میں گوچی میں شاپنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کئی اور مسئلے ہوئے تھے. ہاں جب وہ گئے ہوئے تھے علاج کروانے تو کدھر نظر آ رہے ہیں جناب؟ 7 رو میں سوٹ خرید رہے ہیں، سب سے مہنگی دکان. یعنی یہ ہے محب وطن لوگ، ان کو ملک کی فکر ہے. وہ نواز شریف آج اگر مودی کبھی بھی اس طرح نہ ہوتا، اگر نواز شریف اسے غلط سگنل نہ دیتا، انڈیا گیا پہلی دفعہ اس کی انوگریشن پہ، تو حریت سے نہیں ٹائم ملا ملنے کو، حریت لیڈرز کے، کشمیری لیڈرز سے نہیں ملتا کس کو ہے. اب بزنس مین کے گھر چلا جاتا ہے چائے پہ اپنے بیٹے کے بزنس پارٹنر کے ساتھ. تو سگنل تو انہوں نے غلط دی ہیں. نریندر مودی ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا اور یہ اس کو دوست بنایا ہوا تھا اس نے.
آج ہم اس اسٹیج پہ ہوتے ہی نہ اگر نواز شریف لیڈرشپ شو کرتا اور ان کو اگر پاکستان کی فکر ہوتی، جو یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے یہ جوائنٹ سیشن کے اندر، یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر یہ پہلے صحیح معنی میں لیڈرشپ دیتا۔ اب میں آ رہا ہوں کہ ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کی سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کو کہ ایکشن لیں۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، پیناما میں ثبوت ملے کرپشن کے، الزامات نہیں ہیں۔ کسی پاکستان کے انصاف کے ادارے نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ نیب کا آپ کے سامنے ہے، دونوں نے خورشید شاہ اور نواز شریف نے اپنا نیب کا آدمی بٹھایا ہوا ہے۔ کیا کرنا تھا نیب کے آدمی نے؟ اس نے جا کے پیک کے سامنے، ادھر بھی خورشید شاہ بیٹھا ہے، کہتا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ ایف بی آر سے کوئی امید ہے، نہ یہاں کی الیکشن کمیشن سے کوئی امید ہے۔ امید ابھی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے۔ میں اب کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن سپریم کورٹ کو تو اس کے اوپر اتنا بڑا نیشنل ایشو ہے، عوام کا اربوں روپیہ چوری ہوا ہے، تو ہم سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ڈھونڈیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اور میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے سو موٹو ایکشن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لیے ہیں، اتنا بڑا ایشو ہے، یعنی ملک کے ایک تو کرپشن کا الزام ہے، ایک ادارے تباہ کیے ہیں کرپشن کرنے میں، اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف مغرب میں اگر ملک وہاں خوشحالی ہے تو ادارے مضبوط ہیں، یہاں ادارے ختم کر دیے انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں امید اگر ہے تھوڑی بہت ابھی بھی سپریم کورٹ سے ہے، لیکن مجھے اصل امید پاکستان کی عوام سے ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو رائے ونڈ میں تو دعوت دی تھی، وہاں تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی نا، اور میں ابھی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا مشکل وینیو پہ، یعنی الگ ہٹ کے اس طرح پبلک آئی ہو جس طرح رائے ونڈ آئی ہے۔ میں آج بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں پہلے تو آپ کو دعوت دی تھی، آج میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں، میں پاکستانی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ 30 اکتوبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد آنا ہے۔ اور یہ جو میری آپ کو اپیل ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہے۔ یہ ہمارا ملک انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ بڑی شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل اسمبلی میں، یہ ابھی جو جوائنٹ سیشن میں نے جو پہلے دن تقریریں سنی تھی، کھوکھلی تقریریں۔ اگر آپ نے ملک کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا ہے، آج قرضے مقروض کر کے رکھ دیا ملک کو، ادارے تباہ کر دیے کرپشن کر کے، ایک دوسرے کی کرپشن بچاتے ہو، کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ہر چیز اٹھاؤ کرپشن ہے، آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھی، جدید ان کے ہتھیار تھے، ایٹامک پاور تھی، اندر سے جب کھوکھلی ہو گئی تو ان کو کسی کو اٹیک کرنا ہی نہیں پڑا سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے۔ آج پاکستان کا یہ حال ہے، یہ اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ جو باہر ہر دوسرے دن باہر اپنے محلات اور وہ انجوائے کرنے جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان اندر سے کیا ہو رہا ہے، قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ میں اپنی عوام کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں 30 کو کہ آپ نے اگر اپنا ملک بچانا ہے، اب یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا۔ آج آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ اوپر مافیا کنٹرول ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کلیپٹوکریسی ہے، جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہے۔ جس ملک میں ادارے ختم ہو جائیں، جس ملک میں جمہوری ادارے ڈیلیوری نہ کریں اور دھاندلی سے پاور میں آ جائیں، آپ تو ان کو کبھی ہٹا ہی نہیں سکتے، یہ تو باریاں لیتے رہیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہے، پاکستانی قوم کو میں آج اپیل کر رہا ہوں، دعوت نہیں دے رہا، میں اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اسلام آباد میں آپ نے سب نے 30 اکتوبر کو آنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ان کو دکھائیں گے، اس مافیا کو، کہ پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے، وہ تیار ہے، وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے، وہ اس کرپٹ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو گٹھ جوڑ اوپر بنا ہوا ہے زرداری کا اور نواز شریف کا، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اس کو، سب تیار ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا ایک ہتھیار آ گیا ہے جس کی بے پناہ ریچ ہے۔ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو جگا دیا ہے،
ان کو ہر ایشو کی سمجھ ہے. اب میں نوجوانوں کو کہتا ہوں, میں کسانوں کو کہتا ہوں, میں مزدوروں کو کہتا ہوں, میں پروفیشنلز کو کہتا ہوں, میں ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ 30 اکتوبر آپ کی ایک آپ کا ایک موقع ہے کہ ہم اس سارے سٹیٹس کو ایک دفعہ ہی فارغ کریں. میں اسلام آباد کے لوگوں کو اور پنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو مشکلیں پڑیں گی, آپ کو تھوڑا مشکل وقت آئے گا, مجھے یہ پتہ ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا عظیم سکالر ارسطو, اس کی میں کوٹیشن دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا جب معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو سارے شہری انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے سوائے دو طبقوں کے, جو خود غرض ہیں, جو اپنا سوچ رہے ہیں, اپنے گھر کا چلے جی میرا تو گھر ٹھیک ہے, میرے تو بچے اچھے سکولوں میں جا رہے ہیں, میری تو فیکٹری چل رہی ہے, میری تو دکان چل رہی ہے, باہر میں جائے باقی پاکستان. تو اس نے کہا یا خود غرض نہیں نکلے گا اور یا بزدل نہیں نکلے گا کہ اچھا جی وہ پولیس سے ڈنڈے نہ مارے, کہ بزدل نہیں نکلے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ بزدل ہیں, کیا آپ خود غرض ہیں, یا کیا آپ وہ پاکستانی ہیں جس کو فکر ہے کہ ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اپنے ملک میں ایک انصاف کی آواز بلند کرنے لگے ہیں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آپ کھڑے ہوں, آپ بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بیٹھیں. جانور نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف, انسان کھڑا ہوتا ہے, انسان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے ٹائم آپ کے لیے کھڑے ہونے کا. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں, ایک منٹ, میں آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں, دعوت نہیں اپیل کر رہا ہوں. آپ نے سب نے 30 کو آنا ہے, اور انشاءاللہ ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک دو چیزیں, یا نواز شریف استعفیٰ دے گا, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا پیناما میں نام آیا, اس نے استعفیٰ دیا, اور یا نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کرے گا, جو کہ ڈیوڈ کیمرون, جس کا نام برطانیہ کے پرائم منسٹر میں پیناما میں آیا تھا, اس نے اپنے احتساب کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا. دو چیزیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا احتساب ہو اور نہ وہ استعفیٰ دے. میں آخری بات کر رہا ہوں, پختونخوا کی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوئی پیناما کے اوپر کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مجھے حیرت ہوئی کہ نون لیگ نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, ویٹو کر دی. میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں کہ پیناما کے اندر ثابت ہو گیا پاکستان سے اربوں روپیہ چوری ہو کے باہر گیا, یعنی عوام کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا. آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن ہو, یا آپ کا صرف کام ہے کہ نواز شریف خاندان کی کرپشن کو بچانا. کیا آپ کس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسرا, ANP اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے ابسٹین کر دیا. میں ان دونوں جماعتوں سے پوچھتا ہوں, آپ کس طرح کی ڈیموکریٹک جماعتیں ہو؟ آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ تو نہیں کہا سزا ہونی چاہیے, ہم نے کہا پیناما میں جو چیزیں ہیں اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. ANP تو سیکریٹری ہے TR کی. ہاں, اور ANP شاہ جی نے جس نے سائن کیے ہوئے TORs پہ, اس نے بھی ابسٹین کر دیا. تو اس کا مطلب کہ یہ سارا سٹیٹس کو اکٹھا ہے. یہ نورا کشتی کھیل رہے تھے TORs کی, یہ احتساب نہیں چاہ رہے تھے. خان صاحب سوال میرا یہ تھا, کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی, کیوں نہیں آپ خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفیٰ دیتے یا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی گورنر کو ایڈوائز کرتے, قومی اسمبلی یا سینٹ سے بھی استعفیٰ دے کہ مسئلہ حل ہو. یہ پھر عوام کو مشکلات ہوں گی, غریب مسکین جو دیہڑی دار مسئلے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. سر پہلی چیز کہ ابھی تو پرائم منسٹر, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ چلی جائے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے سامنے کھڑا کرے. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کا نام بالکل وہی تھا جو نواز شریف کی طرح آیا, اس کی بھی بیوی کا نام آیا تھا, اس کی بیٹی کا ہے, تو اس نے استعفیٰ دے دیا, ان کا کسی اور آ گیا, ان کا پارٹی کا بن گیا اور وہ پرائم منسٹر بن گیا, اور جمہوریت اور مضبوط ہو گئی. تو میں نے تو کہا کہ نواز شریف کا نام آیا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ پختونخوا کی گورنمنٹ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں.
اور ہم صرف بائیکاٹ کر رہے ہیں اسمبلی کی جب تک نواز شریف استعفیٰ یا احتساب کے لیے پیش کرے یا استعفیٰ دے. اور تیسری چیز دیکھیں جی، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو مشکل پڑے گی، بالکل لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر آپ اس ملک میں ایک کرپٹ نظام کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلیں پڑیں گی، آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یا ابھی تھوڑی سی مشکلیں لے لیں اور یا پھر تباہی دیکھیں ملک کی جس طرف جا رہا ہے تیزی سے، کہ بچہ مقروض ہو رہا ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، یا اسی مافیا کے نیچے بیٹھے رہیں. تو یا تو فیصلہ کر لیں. جی یہ بتائیے گا 30 اکتوبر کو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا جگہ کا بھی آج کے اجلاس میں تعین کیا گیا کہ کس جگہ پر آپ یہ اجلاس رکھنا کریں گے؟ ون ڈے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو اب آہستہ آہستہ ڈیٹیلز پتہ چلے گی. اب سے میری ساری پارٹی تیاری کر رہی ہے 30 کے لیے. ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں. میں نے 30 سپٹمبر کو ایک چیز کہی تھی، ہم ان کو اسلام آباد میں حکومت نہیں کرنے دیں گے. اب ساری پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے. خان صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک ریگولر میڈیا جو ہے وہ بھی 15 سال سے آپ کی کوریج کرتا ہے، اس کو بھی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ ہم نے دھرنے بھی دیکھے، ہم نے جلسے بھی دیکھے، پھر دوبارہ اسلام آباد کی باری ہی کیوں، کوئی اور شہر کیوں نہیں؟ پہلے تو میں بالکل تقی خان آپ نے ٹھیک کہا، یعنی میڈیا کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح میڈیا نے اس ملک میں، اور خاص طور پہ آپ کے لیول کے میڈیا، کیونکہ جب شیلنگ ہو رہی تھی 30 اگست کی رات کو 2014 میں، تو جس طرح میڈیا نے کوریج دیا اس چیز کو، تو وہ تو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میں دوسری چیز یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا اسلام آباد کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے. اصل میں ہم باقی شہروں میں کیوں جائیں جبکہ گورنمنٹ یہاں ہے. آپ کی حکومت KPK میں آئی اور آپ وہاں پر CM نہیں بنے، بہت اچھی بات ہے، آپ پارٹی کو وسیع کر رہے ہیں. آپ کے اوپر اب الزام یہ لگتا ہے کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں دھرنے جلوس جلسے پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی پارٹی سچویشن میں ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے تو کیا آپ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے؟ میں ایک میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ باری باری کہا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں کرپشن کے خلاف کھڑا تو پکڑا نواز شریف ادھر جاتا ہے. میں اپوزیشن کا مجھے بتائیں اور کام ہے کیا؟ مجھے بتائیں. میں قانون سازی نہیں کر سکتا، میں گورنمنٹ نہیں چلا رہا. میرا تو صرف، اگر مجھے الیکٹ کیا لوگوں نے تو میرا تو کام ہی ایک ہے کہ گورنمنٹ جب قانون توڑے یا پبلک کا پیسہ چوری ہو تو میں اپنی آواز بلند کروں. میں آواز بلند کرتا ہوں، کہتے پرائم منسٹر بن رہا ہے. اس سے پہلے 4 حلقے مانگے. میں نے 413 پٹیشنز میں سے 4 پٹیشنز مانگی. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. مجھے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ 4 حلقوں سے میں پرائم منسٹر کیسے بن جانا تھا. یہ بہت بڑی، یہ موٹو گینگ، مریم کی موٹو گینگ کا پورا پروپیگنڈا ہے. جب ان کی کرپشن پہ آؤ، جب ان کی دھاندلی پہ آؤ، جناب یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. ہر کوئی پرائم منسٹر بن کے اپنی فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتا، پیسے نہیں لوٹنا چاہتا. ہر کوئی اس لیے نہیں بنتا. جی یہ دیکھیں جی، ایک سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو 126 دن کے دھرنے نے ہماری ٹریننگ کروائی اور پریکٹس کروائی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب جب LOC کی باری آتی ہے تمام وزراء اتنا نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، زیادہ آپ پر بہت زیادہ تنگ کیے جاتے ہیں. آپ جب 30 ستمبر کا جلسہ کر رہے تھے اسی دوران ایک وفاقی وزیر کی جانب سے، پرویز رشید کی جانب سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں انتہائی لو لیول کی باتیں کی گئی ہیں. جلسے میں سریعام اور سرکاری ٹی وی پر وہ نشر بھی کی گئی ہیں، بڑی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. کیا کہیں گے، کیا فوج جب LOC پر لڑ رہی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیں، میں اس لیے بھی اس ڈرامے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بنایا، ایک برکہ دت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹمانڈو میں جب کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو جندال جو بھی یہ بزنس مین ہے، اس نے خفیہ میٹنگ کروائی نواز شریف کی اور مودی کی. اور وہ میٹنگ کیوں خفیہ کروائی؟ مودی کو ڈر تھا اپنے رائٹ ونگ سے اور نواز شریف کو اپنی فوج سے ڈر تھا. اب کوئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کا پرائم منسٹر اپنی فوج سے ڈر کے یہ کرتا ہے. اور دوسری چیز، جب نواز شریف نے وہ
اب میں کیا کہوں, وہ ڈر ڈر کے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں, تو مودی کہتا ہے کہ یہ جنرل رحیل کے پریشر میں اس نے کیا. یہ خود نہیں, یہ نواز شریف نہیں بول رہا تھا, یہ جنرل رحیل کے پریشر کی وجہ سے کیا. اب دیکھیں, ایک منٹ, اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, کون سا دنیا کا پرائم منسٹر اس تاثر کی بھی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں پورا کنٹرول اور مین چیف ایگزیکٹو بنے اور اپنی ساری پالیسیز امپلیمنٹ کروا سکے, ریزائن کر دے. اگر نہیں ہے تو ریزائن کر دے, اور اگر نہیں کرتا تو اپنی فوج کو کیوں بدنام کرواتا ہے؟ آخری سوال آپ نے اپنی گفتگو میں جنرل رحیل کا ذکر کیا ہے. مجھے پھر آج ٹائمنگ کے حوالے سے سوال کرنا ہے آپ سے. جنرل رحیل جا رہے ہیں نومبر میں, آپ جا رہے ہیں 30 اکتوبر کو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا وحید کاکڑ کو بے نظیر بھٹو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی, نواز شریف کے پریشر پہ ایسا نہیں کر سکی وہ. آپ کلیئر کٹ اپنی پالیسی بتائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ضرب عزم ایکسرسائز ہو رہی ہے اور جو دیگر معاملات میں رحیل شوڈ کنٹینیو اور ہی شوڈ گو اکارڈنگ ٹو ہز ٹائم؟ دیکھیے, یہ اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے ایک منٹ, آپ کی ایک سوچ, سنو, مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ, مجھے یہ بتائیں, میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ کون فوج میں CNC بنے, آرمی چیف بنے, کون نہ بنے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک منٹ, سن تو لو. یہ بدقسمتی ہے ہماری, یہ موٹو گینگ کے دو پروپیگنڈے ہیں. جب آپ نکلے دھاندلی میں, جو 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کرو. وہ کہتے ہیں جی یا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یا فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اب پھر پکڑا جاتا ہے وہ باہر نواز شریف, رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے پیناما پیپرز میں. میں وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کرتی ہے, اور ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ اکٹھی ہے TORs پہ. اس کے باوجود یہ جی فوج کو لے کے آ رہے ہیں, اور یا یہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. یہ پروپیگنڈا, بڑا پیسہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ مریم بی بی کا یہ سیل بنا ہوا ہے. اس کا کام ہی ڈس انفارمیشن ہے, لیکن عوام اس سے زیادہ عقل مند ہے, وہ سارے سمجھ گئے, اور انشاءاللہ 30 کو آپ دیکھیں گے عوام خان بات کر رہے تھے. ایک خاص اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, 30 اکتوبر کے فیصلے ہوئے ہیں کہ 30 اکتوبر کو کیا کیا جانا ہے, اور اس کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے عمران خان.